حاضرین، مسلمانوں کے اوپر قرآن و حدیث سے ایک ذمہ داری وہ عائد ہوتی ہے جسے شہادت علی الناس کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر اللہ کا گواہ بننا۔ اس ذمہ داری کو بتاتے ہوئے قرآن میں ایک جگہ اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ Thus we have made you a middle nation, so that you may act as witnesses for mankind, and the messenger may be a witness for you۔ یعنی اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، مڈل نیشن بنایا، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ امت محمدی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کو ایک خاص لفظ کے ذریعہ بتا رہا ہے، اور وہ لفظ ہے امت وسط۔ امت وسط کا مطلب ہوا درمیانی امت، بیچ کی امت۔ تو یہ جو امت ہے، یعنی ہم مسلمان، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیغمبروں سے ریسیو کریں اور پھر اس کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے جدوجہد اور اسٹرگل کریں۔ اسی ذمہ داری کو قرآن و حدیث میں شہادت علی الناس کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کے اوپر اللہ کا گواہ بننا۔ اسی ذمہ داری کو قرآن و حدیث میں دعوت الی اللہ بھی کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہی دراصل وہ ذمہ داری تھی جس کو آگے بڑھانے کے لیے، جس کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری کیا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ پیغمبروں کی اس ذمہ داری کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ They were messengers bearing good news, giving warnings, so that mankind would have no excuse before God after the coming of the messengers. God is mighty and wise۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، ان رسولوں کو اللہ نے خوشخبری دینے والے اور لوگوں کو آگاہ کرنے والے یا ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت اور آرگیومنٹیشن باقی نہ رہے۔ یعنی جب کل آخرت میں خدا کی عدالت قائم ہو اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہونے لگے، تو اس وقت لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ خدایا ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ تیری اسکیمز آف تھنگ اس دنیا کے لیے کیا تھی، تیری اسکیم کیا تھی، تیری پلاننگ کیا تھی۔ اس ایکسکیوز کو اور اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری کیا، اور یہ کام اتنا زیادہ اہم ہے کہ ہر پیغمبر، یعنی جو بھی پیغمبر آیا، اس نے اپنی امت کے درمیان اپنی اس ذمہ داری کو بہت کھول کر واضح کر دیا۔ اگر ان کے مخاطبین نے اپنے پیغمبر سے کچھ اور چاہا، انہوں نے چاہا کہ میرے پیغمبر یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن یہ نہ کریں، تو پیغمبر نے بہت واضح طور پر اس کو بیان کر دیا کہ میں کون ہوں اور میرے فالوورز کون ہوتے۔ لہٰذا قرآن میں سورہ یوسف میں ایک جگہ پہ یہ آیت آئی ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ Say, this is my way on the basis of sure knowledge. On the basis of sure knowledge. I call on you to have faith in God, I and those who follow me۔ یعنی پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت واضح طور سے یہ کہلوایا کہ دیکھو میرا راستہ یہ ہے، میں تم کو ایک خدا، ایک رب کی طرف بلاتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں کنفیوژن میں ہوں اور اس کنفیوژن کی وجہ سے میں اس کام کو کر رہا ہوں، بلکہ میں بہت ہی کلیئر ہوں، میرے پاس بالکل شیور نالج ہے، اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ شیور نالج میں تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں۔ اور آگے یہ کہا کہ وہ لوگ بھی، میں بھی اور وہ لوگ بھی جو مجھے فالو کرتے ہیں۔
یعنی پیغمبروں کے جو فالوورز ہیں ان کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمام انسانیت کو ایک خدا کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو قرآن سے یہ بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے اوپر جو اصل ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے، خارجی اعتبار سے جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تمام انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، تمام انسانیت تک خدا کا آخری پیغام پہنچانا۔ یہ اصل ذمہ داری ہے جو تمام پیغمبروں نے ادا کی، اور اسی ذمہ داری کو پیغمبر کے بعد آخری امت کو ادا کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا پیغمبر، رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری اب کس کے اوپر ٹھہری؟ یہ ذمہ داری اس آخری امت کی ٹھہری جسے آج مسلمان کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں اور تمام انسانیت تک خدا کے پیغام کو پہنچائیں۔ یہی وہ ذمہ داری ہے جسے قرآن و حدیث میں شہادت علی الناس یعنی لوگوں کے اوپر اللہ کا گواہ بننا، اور دعوت اللہ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کہا گیا۔ اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا جب آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی کریں گے۔ آپ اگر سیرت کا مطالعہ یعنی پیغمبر اسلام کی زندگی کی اسٹڈی بہت سادہ انداز میں بھی کریں تو آپ کے اوپر بالکل 2 کی طرح یہ بات کھل جائے گی کہ آخر پیغمبر کیوں آئے، ان کا کام کیا تھا، ان کی زندگی میں کس چیز کو اہمیت بہت زیادہ تھی۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آپ لوگوں کے درمیان جا کے اس پیغام کو اس طرح بیان کرتے جیسے کہ بس اگلے ہی لمحہ دشمن کی فوج کا حملہ ہونے والا ہے۔ اس کا اندازہ لگائیے کہ جب پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کر دو، اٹھو اور لوگوں کو ڈرا دو، تب پیغمبر اسلام کے حوالے سے روایت میں یہ بات آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام وادی بطحا کی طرف گئے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد، پہاڑی پر پہنچنے کے بعد آپ نے بلند آواز میں اعلان کیا، ہائے صبح کا خطرہ۔ یہ سنتے ہی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، پہاڑ کے گرد۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ بس اگلے ہی لمحہ یا اگلی شام دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور مانیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تم کو ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی میں تم کو آخرت کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، متنبع ہوتا ہوں۔ اس وقت ابو لہب بھی وہاں پہ موجود تھا، وہ اپنا ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہا کہ تمہارا برا ہو اسی لیے تم نے ہمیں بلایا ہے۔ یہی معاملہ بدلی ہوئی صورت میں اگر آپ دیکھیے تو آج ہم مسلمانوں کا بھی ہے، ہمارے اوپر ہر بات اپیل کرتی ہے، ہمارے درمیان ہر تقریر، ہر قسم کے بڑے بڑے لیکچرز اپیل کرتے ہیں، لیکن جب دعوت کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی، یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے جس پر اتنا زیادہ زور دیا جائے یا جس کے بارے میں اتنا مسلسل بات کیا جائے۔ آگے دیکھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ مکی واقعہ ہے، یعنی جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال مسلسل صبر کے ساتھ دعوتی ذمہ داری کو ادا کرنے کے باوجود مکہ والوں نے آپ کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیا اور آپ کا وہاں رہنا انتہائی مشکل ہو گیا، نتیجتاً آپ کو وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا۔ یہ وہی واقعہ ہے جسے آج ہم ہجرت کے نام سے جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہنمائی میں ہجرت کرتے ہیں۔ مدینہ جب آپ پہنچتے ہیں تو ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد جو آپ کا پہلا خطبہ تھا اس کو درج کیا ہے، وہ وہاں کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے۔ یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے مدینہ کے لوگوں سے یہ کہنا نہیں شروع کیا، جبکہ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا ویلکم کیا تھا کہ لوگوں، میں مکہ سے پریشان ہو کر، ڈسٹرب ہو کر یہاں آیا ہوں، اب تم لوگ میرا ساتھ دو، چلو اور مکہ کے خلاف ہم کوچ کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہاں بھی لوگوں کو آخرت کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کر دیا۔
یعنی یہ مدینہ میں پہنچتے ہی آپ کی پہلی تقریر، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تقریر وہ ہے جسے آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آپ کا آخری پبلک لیکچر ہے۔ یہ لیکچر بھی آج سیرت کی کتاب میں پوری طرح موجود ہے، آپ جا کر اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھ لیجئے کہ شروع سے آخر تک آخری پیغمبر، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا پیغمبر اور رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آخری پبلک لیکچر میں اپنے ماننے والوں کو کیا خطاب کر رہے ہیں؟ لوگوں، میں تم کو آنے والے دن سے آگاہ کرتا ہوں، تم انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، خواتین کے ساتھ اچھے معاملات کرو وغیرہ وغیرہ، یعنی پوری کی پوری گفتگو آخرت بیسڈ تھی۔ پہلا لیکچر مکہ کا، دوسرا لیکچر مدینہ کا، آخری لیکچر آپ کے خاتمے سے کچھ وفات سے کچھ پہلے کا۔ ان تینوں خطبوں کو آپ ملائیے تو آپ یہ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کیوں آئے تھے، اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا۔ اصل یہ ہے کہ پیغمبر آخرت کو بالکل ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا دنیا کے تمام مصائب اور پرابلمز اس کو انتہائی معمولی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ کون پولیٹیکل پارٹی رول کر رہی ہے، کس پولیٹیکل پارٹی کا غلبہ ہو گیا ہے، کون پھر ہارے گا، کون پھر جیتے گا، یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ، ہمالیائی مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کا مسئلہ، اور وہاں سے کوئی بھی، وہاں پہنچنے کے بعد خدائی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ لہٰذا پیغمبر شروع سے لے کر آخر تک اپنے ماننے والوں کو یہی پیغام دیتا ہے، اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ کر جاتا ہے کہ اب میرے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ لہٰذا خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے بہت واضح طور سے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ لوگوں، اب جو حاضر ہیں وہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں، کیونکہ اکثر جو غیر حاضر ہوتے ہیں وہ حاضر ہونے والوں سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری آپ کے پیغمبر، جس کو آپ ہمارے پیارے نبی کے لقب سے بھی اکثر خطاب کرتے ہیں، تو ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اب اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ کچھ اور واقعات پر غور کیجئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری دی گئی، اب دیکھیے آپ کی بے چینی کیا تھی، آپ کس سوچ میں جیتے تھے۔ جب یہ مشن دیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مشن بغیر تعاون کے، بغیر ٹیم کے، بغیر مال و دولت کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بھی اللہ نے ایک عظیم مشن ڈالا تھا۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ مشن، نبوت کا مشن دیا گیا، آخری نبوت کا مشن دیا گیا، تو آپ اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بنو عبد المطلب، میں تمہاری طرف خاص طور سے اور لوگوں کی طرف عام طور سے بھیجا گیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو میرے قرضوں کا اور میرے وعدوں کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور کون ہے جو میرے اہل میں قائم مقام بنے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا؟ ایک بار آپ نے یہ اعلان کیا اپنے خاندان والوں کے درمیان، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا سوال کیا تھا کہ لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، میری فیملی کی، میرے خاندان کی، تو تم میں سے کون لوگ ہیں جو میری فیملی کی، میرے خاندان کی ذمہ داری لے لے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ میرے ساتھ جنت میں رہیں گے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوبارہ یہ بات دہرائی۔ اس کے بعد روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے۔ وہ انتہائی نوجوان تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت صرف آپ کی عمر صرف 11 سال تھی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ اچنبھے میں حیرت کے ساتھ کہا کہ انت یا علی، اے علی تم، یعنی تم تو ابھی اتنے چھوٹے ہو، تم اتنی بڑی ذمہ داری لوگے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ ذمہ داری لی، یعنی یہ ذمہ داری کہ میں آپ کے حق کے مشن میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اٹھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ خدا کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچا دیجئے۔ روایت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینک کر مارا۔ اس وقت یہ واقعہ ایک خاتون دیکھ رہی تھی۔ یہ خبر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔
اس وقت تک حضرت عباس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، مگر خاندانی عصبیت، فیملی والی فیلنگز زندہ ہوئی، وہ اٹھے اور ابو جہل کے پاس گئے اور اس جواب میں اس کو مارا۔ اس کے بعد وہ لوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اے بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اب پیغمبر اسلام کا جواب سنیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے چچا جان، میں اس پر زیادہ خوش ہوتا کہ آپ اسلام کو قبول کر لیتے، یعنی آپ نے میرا بدلہ لیا، کسی نے مجھے گالی دیا، کسی نے مجھے مارا، آپ نے اس کا بدلہ لے لیا، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اصل کام تو یہ تھا کہ اس پیغام کو آپ قبول کر لیتے جو پیغام میں لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچایا ہے، اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک پیغمبر جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، وہ کسی طرح کا عذر نہیں لیتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ اس کے کام سے، اس کے کچھ کام سے، اس کی کچھ ذاتی سوچ کی وجہ سے اس کام میں کوئی پرابلم پہنچ جائے۔ ہجرت کا سفر آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ نازک اور خطرناک تھا، بہت زیادہ نازک۔ آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپ کر وہاں سے نکلے تھے تاکہ آپ مدینہ پہنچ جائیں، اور راستے میں آپ نے ایک غار میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس غار میں ٹھہرنا بھی اسی لیے ہوا تھا کہ یہ سفر بہت زیادہ خطرناک تھا۔ روایتوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اور ابو بکر اندر تھے۔ اس وقت جو لوگ آپ کا پیچھا کرتے کرتے آ رہے تھے، ان کے قدموں کو ابو بکر صدیق نے دیکھا، وہ تھوڑا گھبرا گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ ہمیں دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ ہمیں دیکھ لے یہاں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور وہ تاریخی جملہ کہا جو ہر داعی کو، ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یعنی او ابو بکر what do you think of two whose third is God، یعنی اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا خدا ہو۔ اس جملے سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا سنگین سفر تھا کہ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق بھی گھبرا اٹھے تھے، اور آپ کا جملہ سنیے کہ اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا خدا ہے۔ یہ سچویشن تھی۔ اس سچویشن میں بھی آپ نے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ مقام غمیم پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں بریدہ ابن حسیب کو آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا، یہ آخری پیغام پہنچایا، اور جب یہ آپ نے پیغام پہنچایا تو بریدہ بن حسیب اپنے 80 لوگوں کا، جو 80 گھروں کا جو قبیلہ تھا، اس کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب غور کیجئے کہ یہ سفر ہجرت کا سفر ہے، انتہائی سنسنی خیز سفر ہے، آپ کو دشمنوں کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دعوت کے کسی موقع کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اس سفر میں بھی آپ نے لوگوں کو دعوت دیا۔ یہی نہیں، آپ جب مدینہ کے واقعات دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ کا رسول مختلف قسم کے واقعات سے گھرا ہوا، یعنی آپ اللہ کے رسول کو جنگ کے میدان میں بھی دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کا گہرا مطالعہ نہیں ہے یا پھر ایک خاص سوچ کے تحت چیزوں کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ پائیں گے کہ اچھا جنگ بھی کوئی بہت اہم چیز ہے، لیکن رسول اللہ کی جنگ دراصل ایک تھوپی ہوئی جنگ تھی۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لیکن آپ نے اپنے لوگوں کو کیا دیا تھا؟ جنگ کے میدان میں بھی اللہ کی مدد کے ساتھ آپ کو فتح پر فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کیا سکھایا تھا؟ اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ بتایا کہ دیکھو، جنگ کے میدان میں فتح کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جنگ کے میدان میں فتح کے بعد مال غنیمت کا حصول کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ لوگ تم سے ہدایت پا جائیں۔ لہٰذا تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جب غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا تھمایا تو اس کے بعد کہا کہ اے علی جاؤ، اور نرمی کے ساتھ جانا، اور جب تم ان کے درمیان پہنچ جاؤ تو پھر تم ان کو خدا کا پیغام پہنچاؤ، اور پھر ان کو بتاؤ کہ ان کے اوپر خدا کے حقوق کیا ہیں، اور یہ جان لو کہ جنگ کے میدان میں فتح یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ
تمہارے ذریعہ سے لوگ اگر ہدایت پا جائیں تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سرخ اونٹ سے بھی بہت زیادہ قیمتی یہ معاملہ ہے. یعنی دنیا میں سب سے قیمتی معاملہ یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ سے لوگ ہدایت پا جائیں, اور کسی کا ہدایت پا جانا, کسی ایک فرد کا بھی ہدایت پا جانا سرخ اونٹ سے بھی کئی گنا زیادہ قیمتی ہے. عرب میں سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی چیز مانی جاتی تھی, بہت زیادہ قیمتی چیز. تو آپ نے اپنے لوگوں سے کیا کہا کہ تمہارے ذریعہ سے کوئی ہدایت پا جائے تو اس ہدایت کا پایا جانا سرخ اونٹ سے بھی کئی گنا زیادہ قیمتی واقعہ ہے. یہ آپ نے اپنے ماننے والوں کا مزاج بنایا تھا کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے, دعوت. اب دعوت کیا ہے؟ دعوت دراصل آخرت کی پکار ہے, لوگوں کو آخرت کی طرف بلانا ہے. ایک بات اور واضح کر دوں کہ قرآن و حدیث میں جہاں دعوت کی بات آئی ہے تو یہ دعوت دراصل غیر مسلموں کے درمیان خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے. بعد کے زمانے میں جب مسلمانوں کے درمیان سے دعوت کا کام اوجھل ہو گیا, مسلمان غفلت کے شکار ہوئے, تو انہوں نے خود مسلمانوں کے درمیان جو کچھ کام کیا اس کام کو ہی انہوں نے دعوت کا عنوان دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک غفلت کا سلسلہ 1000 سال سے جاری تھا, وہ سلسلہ بعد میں اس بات میں کنورٹ ہو گیا کہ ہم کر تو رہے ہیں کچھ اور کام, لیکن ہم اس کو دعوت و تبلیغ سمجھ بیٹھے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھے کہ مسلمانوں کے درمیان نصیحت کا جو بھی کام ہوگا, اصلاح کا جو بھی کام ہوگا, اس کے لیے قرآن میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں, تذکیر کے الفاظ آئے ہیں. اگر کچھ مسلمان نکلے مسلمانوں کے درمیان ان کو نماز کے لیے بلائیں, کچھ مسلمان نکلیں اور لوگوں کو خدا کا پیغام مسلمانوں کے درمیان دیں, تو یہ کام بلا شبہ اہم ترین کام ہے. میں آپ کے درمیان خدا کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں, یہ بھی ایک کام ہے, لیکن اصلاً یہ دعوت نہیں ہے. اصلاً دعوت وہ عمل ہے جو جسے کہتے ہیں دوسری انسانیت تک, یعنی دوسری قوموں تک خدا کے پیغام کو پہنچانا. یہ ہندو, یہ عیسائی, یہ سکھ, یہ یہودی وغیرہ, ان تک خدا کے پیغام کو پہنچانا. مسلمانوں کے درمیان جو بھی کام ہوگا اس کا ٹارگٹ دو ہوگا. ایک کہ مسلمان ذاتی طور سے دیندار ہو جائیں, اور نمبر 2 کہ اس طرح وہ دین کو اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ ذاتی طور سے دیندار ہونے کے بعد وہ دنیا میں نکلے اور دوسری قوموں تک خدا کا پیغام پہنچائیں. عجیب بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس اہم ذمہ داری کو بھولتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان 10 سال 20 سال 30 سال ایک خاص قسم کی جماعت اور ادارے سے جڑنے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری اصل ذمہ داری جو ہے وہ ہے غیر مسلم اقوام تک خدا کے پیغام کو پہنچانا. قرآن و حدیث سے یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ ایک مسلمان یا تمام کے تمام مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں خوب بہترین کامیابی حاصل کر لے, عالیشان عمارت کو بنا لے, خوب دولت کو جمع کر لے, لیکن ان کا مکان اور ان کی دولت اس دنیا میں ان کی حفاظت کے کام نہیں آئیں گے جب تک کہ یہ خدائی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. اسی طرح مسلمان بحیثیت قوم خوب طاقت اس دنیا میں جمع کر لے, خوب دولت جمع کر لے, لیکن اگر یہ اس دعوتی ذمہ داری کو فراموش کرتے ہیں تو پھر یہ دولت, یہ شہرت اور یہ دبدبہ ان سے چھین لیا جائے گا اور خدا کی مدد ان کے اوپر نہیں آئے گی. یہ قرآن میں بہت زیادہ واضح ہے. یعنی ہم مسلمان اگر دعوت کا کام کریں گے تو خدا کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی, اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو خدا کی مدد بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوگی. لہٰذا آج 1 جنوری کو اس موضوع کو چننے کا مقصد یہ ہے, نیا سال ہے, نیا عہد ہو, نیا سال ہے, پچھلی چیزوں کو ہم بھولیں, پچھلی سوچ کو ہم ترک کریں اور نئے سوچ کو قرآن و حدیث کے بنیاد میں اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں. ہم اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں کہ ہم ذاتی طور سے دیندار بنیں گے اور پھر خارجی طور سے خدا کی دنیا میں نکلیں گے اور خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے. جو شخص بھی جہاں بھی ہے اس کی یہی ذمہ داری ہے. جو لوگ دیندار ہیں, دینی کام میں لگے ہوئے ہیں, دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے مسلمانوں کے درمیان, ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے
کہ اب وہ اٹھیں، کم از کم اب وہ بھی اٹھ جائیں اور اٹھ کے اعلان کریں کہ اب ہمیں دوسری قوموں تک بھی خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ شک و شبہ کہ ابھی مسلمان ہی میں بہت خرابی ہے، اس خرابی کے رہتے ہوئے ہم دوسری قوموں تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ خرابی رسول کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ منافق مسلمان رسول کے زمانے میں بھی موجود ہو چکے تھے، لیکن رسول نے ان کی موجودگی کی وجہ سے دعوت کے کام کو ختم نہیں کیا۔ لہٰذا مفسرین قرآن بہت زیادہ اس معاملے میں کلیئر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو بھی خرابی ہے اس کی اصلاح کی کوشش ایک طرف، اور دوسری طرف غیر مسلم قوموں کے درمیان خدا کے پیغام کو پہنچانا دوسری طرف، یہ دونوں کام برابر چلتے رہیں گے، ایک کی وجہ سے دوسرے کام کو نہیں روکا جائے گا۔ یہی اصل ذمہ داری ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جہاں بھی ہوں، جس بزنس میں بھی ہوں، کالج میں ہوں، اسکول میں ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ اٹھیں اور خدا کے داعی بن جائیں۔ موجودہ زمانے میں دعوت کا کام بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ قرآن کا چھپا ہوا نسخہ، خوبصورت نسخہ موجود ہے، سیرت کی کتابیں بڑے پیمانے پر اللہ والے چھاپ رہے ہیں۔ اب ہم اٹھیں، کم از کم پہلے مرحلے میں قرآن کو اور سیرت کی کتاب کو غیر مسلم قوموں تک پہنچا دیں۔ یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں 7 بلین لوگ رہتے ہیں، اب تک ہم نے ان تک خدا کے پیغام کو نہیں پہنچایا ہے، اور یہی وہ کام ہے، اور یہی وہ پرابلم ہے، اور یہی آپ کی وہ کمزوری ہے جس کا فائدہ اٹھا کر دوسرے لوگ دوسروں کو آپ کے خلاف غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو آپ اٹھیں، اپنی بات کو، اپنے مذہب کی بات کو، تمام انسانیت کا جو مذہب اور دین ہے، اس بات کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ نوجوان اس کام میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی جان لیں کہ اس میں آپ کو کچھ چھوڑنا نہیں ہے، نہ آپ کو گھر چھوڑنا ہے، نہ آپ کو دکان چھوڑنا ہے، نہ بزنس چھوڑنا، نہ پڑھائی چھوڑنا ہے، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہاں رہتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اپنے پاس قرآن اور سیرت کی کتابیں ہمیشہ رکھیے، کچھ چھوٹے لٹریچرز رکھیے، غیر مسلموں سے اچھے ریلیشنز بنائیے۔ جب غیر مسلموں سے اچھے ریلیشنز ہوگے وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ جب گفتگو ہو، انٹریکشن ہو، تو اس گفتگو اور انٹریکشن میں کوئی بھی چیز موقع اور مصلحت کو دیکھ کر ان تک پہنچاتے رہیے۔ یہ انتہائی آسان کام ہو چکا ہے۔ تمام نوجوان یہ عہد کریں کہ اس ذمہ داری کو اپنے اوپر وہ لوگ لیں گے، جس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے اس ذمہ داری کو لے لے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دعوتی ذمہ داری سے جڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم 1 جنوری میں سال کے پہلے دن اس بات کا عہد کر لیں کہ خدا کے آخری دین کو ہم تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ بات یہاں موجود تمام لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔